ہمارا کی موضوع ہے آج تعلیم نسل تعلیم میں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اس مقدس معطر اور مطہر گھر کے اندر جنت کے باغ کے اندر روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جتنی گھڑیاں یہاں پر جلوہ گر ہوں گے آپ کے ایک ایک سانس کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا. آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے باعث نجات بن جائے گا. یاد رکھیے گا قیمتی اور یادگار لمحات وہی ہیں جو بندے کے رب کے گھر مسجد میں گزرے اور اللہ کے رسول کے ذکر میں. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ تعلیم نسواں ہے. تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کی تعلیم. عورت کی تعلیم بہت ضروری ہے. مفکرین ماہر تعلیم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے جبکہ ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہوا کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے علم حاصل کرنا ہر مرد و زن پر فرض قرار دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اب علم کہاں تک حاصل کرنا ہے اور کب سے کب تک کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں بوڑھا ہو گیا میں وڈیرا ہو گیا ہوں میں نہیں سیکھنا ہوں میں نہیں پڑھنا. بندہ ساری زندگی ایک طالب علم رہتا ہے اور بندے کو اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم سمجھنا چاہیے. جب بندہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور بندے کے اوپر رب ثانیہ پیدا فرماتا ہے. اس میں جھجک کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اکثر بابے ہو گئے نہیں نماز پڑھنی نہیں ہمدی نماز جنازہ نہیں ہمدی نماز کے فرائض و واجبات سے لا علم ہے تو اس بنا پر نہیں سیکھتے کہ کی ہوئے گا ان لوگ کیا کرن کے کہ بابے نو نماز پڑھاندی چھوٹی موٹی ویڈیو دکھ رہا ہے. تو یہ سیکھنے کا جو عمل ہے نا یہ کبھی نہیں رکنا چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو نئی سے نئی چیز سیکھنے کے لیے تیار رکھیں. بتانے والا سکھانے والا کوئی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. یہ نہ سوچیں میں جناب ایم ایس سی اور میں ایم فل اور میں نے 4 ایم اے کی اور میری پی ایچ ڈی مکمل ہونے والی ہے تو یہ بچہ مجھے بتا رہا ہے اس بچے سے مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو میں نے اس کی چیز کو اس کی بات کو اس کے علم کو اڈاپٹ کر لیا لے لیا سیکھ لیا تو میری توہین ہے. نہ توہین نہیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج ہم اپنی بچیوں کو ٹرکوں کے حساب سے جہیز تو دے لیتے ہیں
मगर उनको अच्छी तालीम और तरबियत नहीं देते। अगले घर भेजकर हम उसके शोहर पर रोब डालने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए उसको बड़ी दुनियावी चीजें अनायत करते हैं। बड़े कीमती बर्तनों के सेट होते हैं, गाड़ियां तक लोग अपनी बेटियों को देते हैं, लेकिन जो देने वाली चीज तालीम थी, तरबियत थी, वो देते नजर नहीं आती। और यही वजह है आज हमारे माशरे के अंदर तलाक की जो रेशो है, रेशो ऑफ डाइवोर्स जो है, वो इंक्रीज होती जा रही है, इनहांस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर दूसरे चौथे घर के अंदर लड़ाई है। और एक मोहल्ले के अंदर अगर आप जायजा लें, इधर का तो नहीं मुझे पता, जहां मैं पहले मस्जिद में रहा हूं, दूसरा चौथा घर जो है अपनी बच्ची को घर बैठाए हुए है। ए जी रुस के आई है जी, इन्हें तलाक हो गई है जी, ए फलाना हो गया। इसकी क्या वजह होती है? हमने अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दी। हमारी बच्चियों ने ड्रामे देखे होते हैं, फिल्में देखी होती हैं, और वहां पे वो जो आजकल नाम निहाद औरतें दूसरी औरतों को गुमराह करने के लिए मसावात का, बराबरी का, इक्वालिटी का दर्स देती नजर आती हैं, ये हमारी बहनों को, बेटियों को, माओ को तबाह करती नजर आ रही है। अल्लाह के कुरान ने तो हमें बताया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि हमने औरतों पर मर्दों को हुक्मरान रखा है। घर में बात चलेगी तो मर्द की चलेगी, औरत की नहीं चलेगी। जिन घरों में औरतों की हुकूमतें हैं वहां रब की रहमत नहीं बरसती, इल्ला माशाल्लाह, सबकी नफी नहीं मैं करता, औरत सरदार नहीं होती। अगर आपके मुल्क का कोई वजीर आजम दूसरा नहीं हो सकता, गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, दूसरा ड्राइवर गाड़ी में नहीं होता, तो समझ लीजिएगा घर को चलाने के लिए, उसके नज्म व नस्क को आसान अंदाज से पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए घर में अगर हुक्मरानी होगी तो मर्द की होगी, शोहर। लेकिन आज माशाल्लाह हम अपने आप को बड़ा शरीफ नफ्स पेश करते हैं जी, मैं बड़ा शरीफ हाँ। मैं कभी पूछा ही नहीं अपनी बुढ़ी जो लिया मैं देशन नवा मेरी घर वाली जाने ते काम जाना घर वाली काम। याद रखिएगा, ये कोई बुढ़ाई वाली इज्जत वाली बात नहीं है। तूने घर की हुक्मरानी अपनी औरत को दे दी है, उसके नुकसानात होंगे, तुम्हारी बच्चियों की तरबियत जो है उसके अंदर कमी रह जाएगी। और जब माँ ने अपने घर में हुकूमत की होती है, बेटी वही सीख सीख कर अगले घर में जाकर हुकूमत करने की कोशिश करती है, वहां फिर हुकूमत जब मुयस्सर नहीं आती फिर तलाक़ें हुआ करती। ये तरबियत हमने देनी है। और तरबियत कहां से मिलनी है? यूरोपियन किसी घोरी से मिलनी है, इंडियन की किसी एक्टर से मिलनी है, या पाकिस्तान के ड्रामों के अंदर, सबकी बात नहीं मैं करता, अक्सर और बेशतर कंजरियों से मिलनी है ना। हमने अपनी बेटियों को अगर तालीम देनी है, तरबियत देनी है, तो या वो खदीजातुल कुबरा की सीरत को सामने रखना होगा, या सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सीरत को सामने रखना होगा, और उसकी तालीम और तरबियत देखें। असल में अभी मैं बात शुरू नहीं कर रहा तो मुझे टाइम फिर याद आ गया है, शुक्र है याद आ गया, नहीं तो गल लंबी हो जानी सी। 10 मिनट में गल मुकानी है, मैं क्या बयान करूं और क्या ना बयान करूं, मौजू तो बहुत लंबा होता है, और अल्लाह का शुक्र है कोई रट्टा नहीं लगाता। इधर आके मौजू पूछता हूँ, जिस मौजू पर आप सुनना चाहें, बयान सुनना चाहें, मुझे एक दफा ऐसे बैठ के कहते हैं फलां मौजू पर तकरीर करें। अपनी बहादुरी नहीं, अल्लाह का करम है। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि सिर्फ एक दो बात की तरबियत के हवाले से समाअत फरमा लें। आज हम अपनी बेटियों को ये कहते सुनाई दिखाई और बताई देते हैं कि ये तेरे बंदे ने कोई गल की थी दसी, ओदे भरा है ने, प्यो है वे, मर नहीं गए। जब हम बच्ची को ये तरबियत और ये पैगाम देंगे, वो क्या अपने घर में बसेगी जाके? फिर तलाकों का रोना रोते हैं, और फिर तलाकें दे दलाकर हम उलमा से, मुफ्तियान कराम से राब्ता करते हैं। जी मुंडे ने गुस्से से दे छड़ी है, मुंडे ने समझ ही नहीं आई, गुस्से से तलाक भी नहीं ना होगी, गुस्से के अंदर भी तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी।
فون پہ دے گا طلاق کو دے گا تو طلاق ہو جائے گی. طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ. ان تینوں کی آپ کو شرع کو سیکھنا ہوگا. جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی. رجعی کے اندر، بائنہ کے اندر معاملات ہیں. جب طلاق مغلظہ 3 دفعہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر واپسی بغیر حلالے کے ممکن نہیں. پھر بھج دینے غیر مقلدین کی طرف. یہ احناف کا میں نے مسئلہ بتایا ہے. غیر مقلدین جو اہل حدیث ہیں ان کے نزدیک ایک مجلس کے اندر اگر 3 طلاقیں بھی دی ہیں تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے, وہ نہیں طلاق کنسیڈر کرتے. تو یہ طلاق دے لینا نا منڈا کڑی والے بھی منڈے والے, پھر غیر مقلدین اہل حدیث وال بھجتے ہیں جناب, وہ تو فتوا لے لینے مفتی صاحب تجھے کہندے ہو طلاق ہو گئی, وہ آندے نہیں ہوئی. پھر ہم دائیں بائیں بھاگتے ہیں, لیکن جو اصل ریزن ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے. آؤ میں نبی کا طریقہ تمہیں بتلاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کل کائنات کی والی کی بیٹی, شہزادی بیٹی, ارے جنتی عورتوں کی سردار بیٹی, جس کا باپ نبیوں کا سردار, جس کا شوہر ولیوں کا سردار, اور جس کے لختے جگر, جس کے بیٹے جس نے حسن و حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, وہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ محققہ محدثہ مفتیہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی. کہتی ہیں آقا ابا جان راتی نا میری تے علی دی نا بحث ہو گئی, گلاں کردیاں نا میرے کو کوئی ایسی گل منہ نکل گئی کہ علی پاک ناراض ہو گئے. حضور میں علی نو منان واسطے نا علی دے کمرے دے 70 چکر لائے نے. کنے چکر؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کیا فرما رہی ہیں, کیا میرے ابا جان اے کل نبیوں کے سردار, رات کو میری اور علی کی ہلکی پھلکی لڑائی ہو گئی, علی مجھ سے ناراض ہو گئے. علی کو راضی کرنے کے لیے میں نے علی کے کمرے کے 70 چکر لگا کر علی کو منایا ہے. کائنات کے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے فاطمہ اللہ تجھ پر راضی ہو, اگر تو اس حال میں آتی کہ علی تجھ سے ناراض ہوتا اور اس حال میں تیری موت واقعہ ہو جاتی, میں نبیوں کا سردار محمد تیرا جنازہ نہ پڑھتا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آج کی فلمیں ڈرامے دیکھنے والی بیٹی کی بات نہیں ہو رہی, جنتی عورتوں کی سردار کی بات ہو رہی ہے, سیدہ کائنات کی بات ہو رہی ہے, سید النساء کی بات ہو رہی ہے. ارے الفاطمہ بدت منی, فاطمہ میں محمد کا جگر کا ٹکڑا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں, فاطمہ اگر تو اس حال میں آ جاتی کہ علی تجھ سے ناراض ہوتے تو علی سے ناراض ہو کے تو علی کو روز سکے میرے کو آ جاندی, تے اس لمحے اس دوران تیری جان نکل جاندی, تو مر جاندی, میں محمد نے تیرا جنازہ نہیں سی پڑھا ہے. جب تم یہ اپنی عورتوں کو, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ درس دے گئے, طلاقیں ختم ہو جائیں. آج ہم خود جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے سامنے زبان درازی کا حکم دیتے نظر آتے ہیں. اور ذرا سی کوئی بات ہو جائے, اگر ساڑے تگڑے ہون, کھاندے پیندے ہون, تو جا کے پڑھو جینوں مار پٹائی بھی کر لیندے نے, گالی گلوچ بھی کر لیندے نے, ذلیل و خوار بھی کر لیندے نے. یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آج انشاءاللہ بات کھل کے کروں گا اگر آپ وقت پہ آگے. آج ہمارا موضوع جمعہ دا حقوق زوجین ہے نا, اس کے والے سے انشاءاللہ بات ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی عورت مریم سلام اللہ علیہ جتنی عبادت کرے, مریم سلام اللہ علیہ جتنا قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے شوہر کی نافرمان ہو, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے راضی نہیں, وہ جنت میں نہیں جائے گی. اور جو عورت اتنا کہہ دے جدوں میں تیرے گھر آئی ہاں میں نے سکھ ویکھیا ہی نہیں, دنیا جہاں تو سکھ لے لیندی ہے, آ کے گل آئے تو میں کچھ ویکھیا ہی نہیں تیرا, پتہ نہیں کی ویکھنا ہے تو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو عورت اتنا کہہ دے کہ جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے کوئی بلائی نہیں دیکھی, اگر اس نے 70 سال بھی نیک اعمال کیے ہوں, عبادت اور ریاضت کی ہو, دنوں کو روزے رکھی ہوں, رات کو تہجدیں پڑھی ہوں, رب اس کی 70 سال عبادت کو ضائع کر دے. اور جو عورت اپنے شوہر کے سامنے زبان کھولتی ہے, اس کو تانے دیتی ہے, اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے,
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دیا جائے گا اور اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا. پوچھے کہ یا باری تعالیٰ وقت ہو گیا یا مکائیے گا, یا باری تعالیٰ میرے کو کی ایسا بڑا گناہ ہو گیا, گناہ کبیرہ ہو گیا جدی منو ایڈی بڑی سزا لا پڑی. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میری بندی تو اپنے شوہر کی نافرمان تھی, شوہر کے سامنے زبان درازی کیا کرتی تھی. یہ شوہر کے سامنے زبان درازی کا عذاب ہے جو آج تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. المختصر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں اپنے موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کروں. اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو شوہروں کا احترام سکھائیں, ان کو برداشت سکھائیں, ان کو تحمل سکھائیں, ان کو بتائیں کہ گھر کے معاملات تیری سپرد ہیں, ان کو بتائیں شوہر کی خدمت تیرے ذمہ ہے, ان کو بتائیں بچوں کی تربیت تیرے ذمہ ہے. جب بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جب 4.5 سال کی عمر میں ان کی ماں قاری صاحب, مفتی صاحب, علامہ صاحب کے پاس لے کے آتی ہے کہ میرے بیٹے کو قرآن پڑھائیں, وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور 15 سپارے سنا دیتے ہیں. علامہ صاحب, مفتی صاحب, پیر صاحب حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں بسم اللہ پڑھا رہا ہوں, یہ 15 سپارے کہاں سیکھ کے آ گیا, عمر تیری 4.5 سال ہے. آپ بتاتے ہیں کہ علامہ صاحب, قاری صاحب, مدرس صاحب, میری ماں کو 15 سپارے قرآن کے آتے تھے, اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی آٹا گھونتی مجھے دودھ پلاتی, ان 15 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں 15 پاری کھاتا. ماں اگر اٹھتی ٹی وی لا لے تے گانے تے مجرے لا لے تے گانے گنگناندی پھرے تے پھر بچے بھی کنجر ہی پیدا ہوندے نے. کدی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ورگے نہیں پیدا ہوندے, کدی حسن و حسین نہیں پیدا ہوندے. پھر ماما لامبے لے کے اپنیاں نے منڈا آکھے نہیں لگدا, آکھے لگنا والا کام کیتا ہوئے آکھے لگے نا. اللہ تعالیٰ عمل ٹھیک ہے.